میں سب سے پہلے اتر پردیش کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ووٹرز کا جو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیے، ہمارے کینڈیڈیٹس کا اور ہمارے وہاں کے اسٹیٹ یونٹ کے پریزیڈنٹ شوکت صاحب کا، سید رفت صاحب کا، ان تمام نے کافی محنت کی۔ میں نے الیکشن کے دوران اور اس سے پہلے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں صرف الیکشن لڑنے کے لیے اتر پردیش نہیں جا رہا ہوں، میں اتر پردیش کو جاتا رہوں گا، اپنی پارٹی کو مضبوط کرتا رہوں گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے سے ایک بات صاف اور واضح ہو گئی کہ جو ہمیشہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ مسلم ووٹ بینک کی، میرا ہمیشہ سے ماننا یہ رہا کہ مسلم ووٹ بینک کبھی نہیں تھا، یہ ایک متھ ہے۔ اور اس سے ایک اور بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جو الزام لگتا تھا کہ آپ کے لڑنے سے ووٹ کٹ رہے ہیں یا اسپوائلر ہیں اب آپ خود بتائیے کہ 368 سیٹس خالی تھے، میں تو صرف 35 سیٹ پر لڑا، اور ان 35 سیٹ میں بہت سے ایسی سیٹ ہیں جہاں پر بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی ہمارے لڑنے کی وجہ سے۔ سنبل کی سیٹ ہے مثال کے طور پر، وہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ نے 61,000 ووٹ لیے، سماج وادی کے کینڈیڈیٹ نے کچھ 78,000 ووٹ لیے، تو ایسے کئی سیٹیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر پارٹیز، ان کا ووٹ کہاں پر گیا؟ اتر پردیش کے پارلیمنٹ الیکشن جب ہوئے تھے 14 میں، کوئی بھی مسلمان آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہو کہ ایک بھی مسلمان وہاں سے کامیاب نہیں ہوا۔ اب یہ خود سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ خود سوچیں، انٹراسپیکشن کریں اور میرے سوال کا جواب دیں کہ بھئی آپ کا ووٹ کہاں پر چلا گیا؟ کیا ابھی بھی وہ اس پر غور کریں گے یا پھر الزام لگاتے رہیں گے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پر، لوگ تنگ تھے سماج وادی پارٹی، ان کے کرپشن سے، ان کے خاندانی جھگڑے سے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے 55-60 سیٹ پر سماج وادی سمٹ جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو مایاوتی نے کہا ہے، الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مایاوتی کے اس جو انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا، اس کا الیکشن کمیشن جواب دے گا، کیونکہ مایاوتی اتر پردیش کی 4 مرتبہ وہ مکھیہ منتری رہ چکی ہے۔ یہ مجھ کو کہنا ہے۔ Sir, are you implying that there has been a criminalization of the Hindu voter? Well, I have always been stating this, that there was never and there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslim Uttar Pradesh would have been much better. Muzaffarnagar would not have happened. آپ کی طرف سے بہار کے بعد آپ نے محنت بہت کی یہاں پہ یوپی میں، تو آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کی طرف سے کام ہو رہی ہے؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹو چیز ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی، مگر یاد رکھیے پہلی مرتبہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہی میرے سوچ میں ہی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی سیٹیں جیت جاؤں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں لڑوں الیکشن، اپنی پارٹی کو مضبوط کروں، اور الحمدللہ وہ کام ہو چکا ہے۔ کوشش کرتے رہیں گے، زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ اب کامیابی مجھے نہیں ملے گی اس دنیا میں، ٹھیک ہے، کم سے کم آنے والی نسل کو تو تک جی سر